بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا جی، اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج کی کلاس میں جو ہمارا ٹاپک ہے ڈائلاگ یعنی مکالمہ لکھنے کے اصول، اچھا مکالمہ لکھنے کے اصول۔ بیٹا سب سے پہلے ڈائلاگ جو ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان بات چیت جو ہے اسے کہتے ہیں، اور اس کو یہ صنف میں اگر ہم یعنی کہ تحریر کرتے ہیں تو اس کے لیے کن اصولوں کو ہم نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جس کے اکارڈنگ ہمارا مکالمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لکھا جا سکے۔ تو بیٹا جی، اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے 6 اہم پوائنٹ ہیں، 6 اہم نکات ہیں جن کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے مکالمہ نہ بہت زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ طویل ہو، یعنی مکالمہ جو ہے بہت زیادہ مختصر چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دو لوگ جو ڈائلاگ میں بات کر رہے ہیں وہ دونوں کے پوائنٹس اپنی باتیں کلیئر ہی نہ ہوں، اور وہ کسی اچھے پوائنٹ پہ جو ہے وہ اپنی بات کا اختتام ہی نہ کر سکیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی بہت زیادہ طویل ہونا چاہیے کہ بے جا باتیں موضوع سے ہٹ کر جو ہے وہ ہم مکالمے میں ایڈ کر دیں۔ اس لیے جو مکالمہ ہے ایک مناسب لینتھ رکھتا ہو، نہ بہت زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ طویل ہو۔ سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اچھے مکالمے میں رموز و اوقاف یعنی کہ پنکچویشن کا استعمال جو ہے وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے جملوں کی مناسبت کے مطابق جو ہے وہ رموز و اوقاف کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے سٹارٹ میں السلام علیکم لکھیں تو اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگانی چاہیے۔ اگر جملہ ختم ہو رہا ہے ہمارا تو ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے، یعنی کہ جملوں کی مناسبت کے مطابق جو ہے وہ ہم نے پنکچویشن کا خیال رکھنا ہے، جس کی وجہ سے مکالمے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ مکالمے میں ہمیشہ آسان زبان استعمال کریں، یعنی ڈائلاگ میں جو جملے ہم لکھ رہے ہیں ان میں آسان الفاظ کا استعمال کریں۔ آسان الفاظ کا استعمال کریں گے تو پڑھنے والے کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جو اچھی گفتگو ہوتی ہے وہ آسان زبان آسان الفاظ میں کی جاتی ہے۔ جو شائستہ اچھی گفتگو ہوتی ہے، شگفتہ گفتگو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آسان زبان آسان الفاظ میں کی جاتی ہے تاکہ اگلے انسان کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لمبے جملے جو ہوتے ہیں وہ مکالمے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں، لہٰذا چھوٹے اور خوبصورت جملے لکھیں۔ لمبے جملے یعنی طویل جملے، یعنی کہ ایک بات اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ 2 یا 3 جملوں میں آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی مکالمے کی خوبصورتی جو ہے اس کو جو ہے متاثر کرے گی، اس لیے ہمیں چھوٹے اور خوبصورت جملوں میں جو ہے وہ بات کرنی ہے مکالمے میں، تاکہ وہ ایک خوبصورت مکالمہ نظر آئے۔ مکالمے کرداروں کی تعلیمی اور سماجی حیثیت کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی کہ 2 لوگوں کا مکالمہ اگر ہم تحریر کر رہے ہیں، یعنی کوئی دودھ فروش کی ہم بات کر رہے ہیں یا کسی سبزی فروش کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں مکالمے میں اس کی تعلیمی اور سماجی حیثیت کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، یعنی کہ دودھ فروش اور سبزی فروش کی جو علمی و ادبی گفتگو کرنے لگے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ جو سبزی فروش اور دودھ فروش ہوتا ہے وہ اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے اس کی جو ہے شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائلاگ میں جو ہے وہ جملے لکھنے ہیں۔ بہت زیادہ علمی ادبی گفتگو اگر ہم ان کے لیے جملے استعمال کریں گے تو وہ ان کے کردار کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوگا۔ بعض لوگ مکالمہ لکھتے وقت منظر کشی کا جو ہے وہ انداز اختیار کرتے ہیں، جیسے اکرم لکھا ہو اور بریکٹس میں لکھا ہو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم، تو یہ منظر کشی ہے۔ تو منظر کشی سے جو ہے وہ ہم نے اس میں مکالمے میں منظر کشی کو ہم نے پیش نہیں کرنا۔ پھر اگر ہم لکھ رہے ہیں اسلم تو آگے پھر بریکٹس میں ہم لکھ رہے ہیں ہنستے ہوئے وعلیکم السلام، تو یہ منظر کشی میں آتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ہم ڈرامہ نہیں مکالمہ لکھ رہے ہیں۔ آپ کے کرداروں کے جملے جو ہیں وہ اس انداز کے ہونے چاہیے کہ جن سے ان کے جذبات و احساسات ظاہر ہوں۔
کرداروں کے جملے ہی سے وضاحت کریں کہ بات غصے میں کی گئی ہے یا پیار سے کی گئی ہے، زور دے کر کہا گیا ہے یا دھیمے انداز میں کہا گیا ہے، بلند آواز میں کہا گیا ہے، کون سا رویہ، کون سا لہجہ جو ہے اس نے اختیار کیا ہے، یہ آپ کے جملوں سے واضح ہونا چاہیے، نہ کہ بریکٹس میں منظر کشی کرنے سے ہونا چاہیے۔ تو بیٹا جی یہ ہمارے 6 اہم پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا مکالمہ لکھیں گے تو ہم ایک اچھا مکالمہ لکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا بیٹا جی ان پوائنٹس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے ابھی کوسچن کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان پوائنٹس پر جو ہے وہ آپ نے بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ ایک اچھا مکالمہ لکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔